وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ لرن عربک ود عبدالجبار لیول 2۔ آج ہماری پہلی کلاس ہے اور پہلی کلاس کا آغاز میں کرنے جا رہا ہوں ورب سے، وربز ان عربک۔ لیول 1 میں آپ ورب کے بارے میں بیسک جان چکے ہیں کہ کسی بھی کام کرنے کو ورب کہتے ہیں۔ تو عربی زبان میں جو ورب ہوتا ہے فعل، اس کے کئی وزن ہوتے ہیں، یعنی وزن کی جمع یہاں میں نے اوزان یوز کی ہے۔ آپ اس کو چیپٹر کہہ لیں، چیپٹرز، ابواب۔ تو ٹرمنالوجی نہیں ہے آپ کے لیے ثلاثی مجرد، لیکن انگلش اس کی ٹرانسلیشن سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ثلاثی یعنی کہ ٹرائی، جو بیسیکلی جو ہمارے پاس تین، جو زیادہ تر جو ورب ہیں وہ تین حرف پہ مشتمل ہوتے ہیں، تو ان کو ٹرائی کہتے ہیں۔ ٹرائی لٹرل یعنی کہ ثلاثی مجرد، ان میں چوتھا لفظ نہیں ہوتا۔ تو سب سے پہلے ہم پریکٹس بھی انہی پہ کریں گے، اور پھر اس کے بعد ثلاثی مزید فی یعنی کہ ایڈیشن جو ہوتا ہے کہ چار حروف والے، جو جن کی بنیادی چار حروف پہ ہوتی ہے، ان کو سٹارٹ کریں گے۔ تو یہ جو پہلی کلاس ہے یہ ایک بہت ہی جامع قسم کی گائیڈ ہونے والی ہے۔ اس میں آپ کو ٹرائی لٹرل جو آپ کے ورڈ ہے، تین حرفی ورب، ان سے ماضی، ان کی پہچان، اور جو ہمارے پاس 14 ضمائر ہے، یعنی کہ کون سا پرسن بات کر رہا ہے، فرسٹ پرسن سنگولر، ڈوئل اینڈ پلورل، سیکنڈ پرسن سنگولر، پلورل، ڈوئل۔ اس طریقے سے ہم ماضی کی پوری گردان، اس کی کنجوگیشن کریں گے، پھر اس سے مضارع بنانے کا طریقہ۔ تو جیسا کہ میرا وعدہ تھا کہ اس بک اور اس کورس میں ہر چیز ایک وقت میں ایک چیز کی جائے گی، اور پھر امر یعنی کہ جو حکمیہ جملے ہوتے ہیں جن میں کسی کو ہم کوئی کام کرنے کو حکم دیتے ہیں، تو ان کی ایک جامع گائیڈ ہونے والی ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ فعل کی جو بیسک اقسام ہے وہ آپ کو پتہ ہے، فعل ماضی، مضارع، امر۔ تو اس وقت جو ہم سب سے پہلے ٹرائی کریں گے ثلاثی مجرد، ٹرائی لٹرل یعنی کہ تین بنیادی حروف سے بننے والا جو فعل ہے، تو یہ اس کی سب سے بنیادی شکل ہے۔ اس میں تین حروف ہوتے ہیں، جیسے کہ اب ایک ورب لے لیں کاتابہ۔ تو اس طریقے سے لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ زندگی میں پہلی دفعہ عربی سیکھ رہا ہے، اس کے لیے بھی آسان ہو، اور اگر کسی نے مدرسے سے یا کسی اور جگہ سے جڑے ہوئے لفظ لکھے دیکھے ہیں تو اس کو پتہ ہو کہ یہ کیسے ہوتے ہیں۔ تو یہ الگ الگ ہے تین، قاف، کاف زبر کا، پلس تا زبر تا، پلس با زبر با۔ تو دیکھیں کاتابہ، لکھنا، رائٹ آپ کہہ لیں، رائٹ۔ ویسے تو یہ اب ماضی میں ہے تو پھر کاتبہ ایک ماضی کا، اس نے لکھا، ٹھیک ہے۔ تو اس کو آپ انگلش میں کیسے ٹرانسلیٹ کریں گے؟ ہی ڈڈ رائٹ، اس کے بعد پھر روٹ، ریٹن، اس کی فارم آتی ہیں۔ تو دیکھیں کرنا، فعل، فعل۔ اب اس کے اوپر سے ہم اعراب ہٹا دیں تو اسی کو ہم فعل کہتے ہیں۔ اب انہی پہ اعراب لگاتے جائیں تو فعل۔ اب آپ نے جو چیزیں یاد رکھنی ہیں وہ یہ ہیں کہ پہلا جو حرف ہے، فرسٹ ریڈیکل، وہ ہے فا کلمہ۔ آگے چل کے جب میں آپ کو ماضی سے مضارع اور مضارع سے امر بنانا سکھاؤں گا تو بار بار یہ ورڈ آئے گا، پہلا کلمہ، فا کلمہ، عین کلمہ، لام کلمہ۔ تو اس کو آپ نے ابھی سے پہلی کلاس سے ہی یاد رکھ لینا ہے کہ فا کلمے کا مطلب ہے کہ اس فعل کا یہ جو پہلا حرف ہے فا، اس کی بات ہو رہی ہے کہ اس کے اوپر ہم نے زبر لگانی ہے، زیر لگانی ہے یا پیش لگانی ہے، فتح، دمہ، کسرہ۔ پھر آئے گا عین کلمہ، وہ اسی فعل کا جو مڈل ورڈ ہے عین، اس کی بات ہو رہی ہے۔ سیکنڈ ریڈیکل از دی عین۔ تھرڈ ہے ہمارے پاس لام، وہ پھر اینڈنگ جو اس کی ہوگی کیس اینڈنگ۔ تو اعراب سے ہی چونکہ پہچانی جاتی ہے عربی کہ اس لفظ میں فعل کون ہے، فاعل کیا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا بات ہو رہی ہے، عربی ساری کی ساری اعراب سے پہچانی جاتی ہے، تو حروف سے پہچانی جاتی ہے۔ اگر ایک عربی سپیکر ہوگا تو وہ حروف سے پہچان لے گا،
اور نان عربک ہوگا تو وہ اعراب سے پہچانے گا کہ کیا ہو رہا ہے. تو اس کو ہم لام کلمہ کہتے ہیں. فرسٹ ریڈیکل فا، سیکنڈ ریڈیکل عین، تھرڈ ریڈیکل لام کہلائے گا. 3 ریڈیکلس، اگر آپ انگلش اسپیکر ہیں تو 3 ریڈیکلز ورڈ یاد رکھیں. اگر آپ اردو اسپیکر ہیں تو 3 حرفی. ٹھیک ہے، اس لیے میں اس کو ٹرائی لنگول لے کے چاہ رہا ہوں. ٹرائی لٹرل جو عربک ورب ہے اس میں آپ اگر اردو اسپیکر ہے تو 3 حرفی، عربی ہیں ثلاثی مجرد، اور اگر آپ انگلش اسپیکر ہے تو ٹرائی لٹرل. اور یہ جو 3 کلمات ہیں ان کو 3 ریڈیکلز کی ٹرم کے ساتھ پکارے. ٹھیک ہے، یہاں تک کلیئر ہو گیا. اب یہ جو 3 حرفی فعل ہے ٹرائی لٹرل عربک ورڈ، یہ پھر آگے مختلف صیغوں میں بدل کر معنی اور استعمال کے مطابق مختلف اوزان اختیار کرتے ہیں. اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ بیسیکلی تو ہمارے پاس ایک 3 حرفی فعل ہوتا ہے ثلاثی مجرد ٹرائی لٹرل. اب اس میں جب ہم تبدیلی کرتے ہیں جیسے دارا با، تو کسی بھی جگہ پہ آپ اگر اعراب کی تبدیلی کریں گے تو معنی آٹومیٹکلی بدلا جائے گا. ٹھیک ہے، دارا با مارنا، اور ماضی میں کہے گا مارا. فعل کرنا یعنی کیا. کاتبہ لکھنا یعنی لکھا. تو اب لکھ رہا ہے، لکھے گا، لکھ چکا ہے، وہ لکھ رہے تھے، لکھ رہی تھی. جو بھی معنی بدلیں گے وہ ان اعراب سے بدلیں گے. تو یہی چیز آگے ہم اس گائیڈ میں سیکھنے جا رہے ہیں. تو یہ ہمارا ایک انٹرو ہے. اس انٹرو کے آگے میں پھر آپ کو اس کی مزید ڈیٹیل بتاتا ہوں. اگر آپ بھی اس طریقے سے بیسک ٹو ایڈوانس عربی سیکھنا چاہتے ہیں تو میں آپ کے لیے اپنے یوٹیوب چینل عبدالجبار ایڈوکیٹ پہ ایک بیسک ٹو ایڈوانس عربی کا کورس اپلوڈ کر رہا ہوں، جس میں الفابیٹ سے لے کے پارٹس آف اسپیچ کی ڈیٹیل، بیسک ٹو ایڈوانس عربک، اور قرآن مجید کا کمپلیٹ گرامیٹیکل انالیسس انشاءاللہ اپلوڈ ہوگا. تو اس میں اگر آپ عربی بولنا سیکھنا چاہتے ہیں عربی ملکوں میں جا کے، اور اس کے ساتھ بائی لنگول سپورٹ ہے، ہر چیز اردو اور انگلش میں بھی بتائی جا رہی ہے. لائف ٹائم کی مینٹورشپ ہے، جب تک آپ انشاءاللہ ماہر نہیں ہو جاتے میں آپ کے ساتھ ہوں. 101 ٹیچنگ بھی اویلیبل ہے. اگر آپ کو کوئی چیز نہیں سمجھ آتی، یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے، اس پہ آپ رابطہ کریں. میں انشاءاللہ آپ کو جو الجھن ہوگی دور کروں گا. تو اس کو آپ اپنے فرینڈ اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کریں، اور اپنے بچوں کو بھی یہ کورس دکھائیں تاکہ ہم سب مل کے بیسک ٹو ایڈوانس عربی سیکھیں اور قرآن و حدیث کو خود سمجھ کے پڑھیں. جزاک اللہ.